أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ہے مومنوں کے لیے. اس امر پر غور کرتے ہوئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ آیات کا ذکر فرمایا ہے اور بعض جگہ آیت کا ذکر فرمایا ہے، میری توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ جہاں آیتاً ذکر فرمایا گیا ہے وہاں کوئی بہت ہی بڑا حکمت کا راز پوشیدہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیات کے مقابل پر بظاہر آیت ایک چھوٹا لفظ ہے، یعنی ایک آیت، ایک نشان، لیکن جب اسے نکرہ میں بیان کیا جائے آیتاً تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان نشان ہے. چنانچہ جہاں شہد کی صفات کا ذکر فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، وہاں بھی فرمایا ان فی ذالک
لآیۃ لقوم یتفکرون، اور جہاں بنی نوع انسان کے فوائد کا اس سے پہلے انعام یعنی چوپاؤں کے ساتھ وابستہ ہونے کا ذکر فرمایا، اور جہاں پھلوں کا ذکر فرمایا، یہی دو انسانی غذا اور اس کی بقا کا موجب ہیں، یعنی چوپائے اور زمین جو پھل اگاتی ہیں، ان پر بنیاد ہے انسانی زندگی کی۔ تو وہاں بھی آیات کی بجائے، حالانکہ بہت سی چیزوں کا ذکر ہے وہاں، آیات کی بجائے آیتن کا لفظ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں ایک نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ تو بظاہر آیت ایک ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے نشان ہے وہاں فرمایا لقوم یعقلون، اور دوسری جگہ فرمایا لقوم یتفکرون، کہ بظاہر ایک نشان ہے لیکن قومیں اس پر غور کرتی چلی جائیں اور اپنی عقلیں دوڑاتی چلی جائیں، لیکن اس نشان کی ماہیت کو پوری طرح پا نہیں سکیں گے۔ یعقلون میں ایک جاری مضمون ہے کہ وہ نشان جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے اور عقلیں اس کے اوپر آزمائش کرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر بھی اس نشان کی کنہ کو، اس کی حقیقت کو پوری طرح پا نہیں سکتی۔ اسی طرح لقوم یتفکرون کر کے یہ فرمایا کہ ایک پوری قوم فکر میں مبتلا ہو جائے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، تب بھی اس نشان کی ماہیت کو پوری طرح اخذ کرنے کے اہل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں جو فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہاں تو ساری کائنات کی پیدائش کا ذکر فرما دیا ہے، اور اس کثرت سے نشانات ہیں اس میں کہ جو گنے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ قرآن کریم ان نشانات کا ذکر کلمہ کے طور پر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ ہمارے نشانات تو اس کثرت سے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ان نشانات کو لکھتے لکھتے وہ خشک ہو جائیں اور پھر اور سمندر ہم لے آئیں ان کی مدد کی خاطر، تب بھی وہ سمندر سوکھ جائیں گے اور نشانات ختم نہیں ہوں گے۔ اور خلق اللہ السماوات والارض بالحق میں تو صرف ظاہری زمین و آسمان مراد نہیں، بلکہ روحانی اور باطنی زمین و آسمان بھی مراد ہے۔ جب انبیاء آتے ہیں تو نئے آسمان پیدا کیے جاتے ہیں، نئی زمینیں ان کو عطا کی جاتی، اور تمام قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہی مضمون ایک جس طرح متوازی خطوط چل رہے ہیں، اس طرح صرف ظاہری تخلیق پر ہی حاوی نہیں بلکہ روحانی تخلیق پر بھی حاوی ہے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق میں جو لا انتہا نشانات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا کی تخلیق میں بھی لا انتہا نشانات ہیں، اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی نشان کے طور پر پیش فرمایا ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں مومنوں کے لیے ایک نشان ہے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ ان سارے نشانات کا احاطہ کیا جا رہا ہے یا ان کی فہرست گنائی جانا مقصود ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو اور اس بات پر غور کرو کہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو تمہیں اس میں ایک عظیم الشان راز ملے گا، حکمت اور فلسفے کا ایک ایسا قیمتی راز تمہیں اس سے ملے گا کہ تمہارے سارے مسائل اس راز کو سمجھنے کے نتیجے میں دور ہو سکتے ہیں۔ تو تمہارے لیے ایک بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ ان امور پر غور کرنا تمہارے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان فائدہ رکھتا ہے، بہت ہی عظیم الشان راز ہے جو تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تجھ پر جو کچھ وحی کی گئی ہے اس کو پڑھتا رہ،
اس کی تلاوت کر اور اس پر غور کر. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور نماز فحشاء کو اس فحشاء سے منع کرتی ہے اور ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اب اس کا بظاہر پہلے مضمون سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ بات کہ زمین و آسمان کو خدا نے پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس میں ایک نشان ہے تمہارے لیے، اور کہاں اتلو ما ہوئی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. لیکن جب آپ اس مضمون کو سمجھیں کہ تخلیق سماوات والارض سے اصل مراد، اول مراد روحانی کتاب میں روحانی تخلیق ہوا کرتی ہے، اور جب حق کے مضمون پہ غور کریں تو پھر آپ کو اس کا ایک گہرا تعلق سمجھ آ جائے گا. امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اپنا نام حق ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو حق کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس موقع پر دوسرے ہر حق کی نفی فرما دیتا ہے. لہو الحق، اللہ ہی ہے جو حق ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حق فرمایا گیا قرآن کریم میں، اور کتاب کو بھی حق فرمایا گیا قرآن کریم کو، اور یوم آخرت کو بھی حق فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم کائنات کا راز سمجھنا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ اس کا آغاز بھی حق ہے اور اس کا انجام بھی حق ہے. یعنی سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک سچی روح کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایک سچی روح پر نازل ہوا ہے، ایک سچی کتاب میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، اور تمہیں اس انجام تک پہنچائے گا جو اسے یوم الحق کہا جاتا ہے. ذالک الیوم الحق، جس کا سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ آخرت کا دن جس دن حساب کتاب ہوگا. اور اگر تم اس بات پہ غور کرو تو پھر تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت معلوم ہو جائے گی